ڈالی گئی، اور الحمدللہ غوث پاک کے مزار پر جانا تو ایک بہت بڑی سعادت ہے، پیران پیر ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ اور ایک اور بڑی بات کہ وہاں جو بغداد معلی ہے وہاں صرف غوث پاک کا روضہ ہی نہیں، یعنی یہ تو اتنی مقدس سرزمین ہے، یعنی کون نہیں ہے، اولیاء کرام، انبیاء کرام بھی، صحابہ کرام بھی، یعنی کون نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ جائیں تو کربلا، سب سے بڑی بات تو یہ کہ نجف میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پھر کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد خانوادہ نبوت کے بہت سارے چشم و چراغ وہاں موجود ہیں۔ پھر اگر آپ بغداد معلی کو ہی دیکھیں تو یعنی ہم نے جن بزرگوں کا سلسلہ اپنایا ہے، ہم شجرے میں پڑھتے ہیں، حضرت معروف کرخی وہی ہیں، حضرت سری سقطی وہی ہیں، حضرت جنید بغدادی وہی ہیں، اب یعنی اتنے بڑے بڑے نام بھی اس وقت فوراً، امام غزالی وہی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ وہی ہیں، ہم حنفی ہیں، یعنی ہماری طریقت کے پیشوا بھی وہاں ہیں، ہمارے فقہ کے پیشوا بھی وہاں ہیں، ہم جن کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ بھی وہاں ہیں، اور جن کے سلسلے سے طریقت سے منسلک ہیں امام غوث پاک بھی وہاں ہیں۔ تو وہ تو بڑا ہی ایک یوں سمجھے کہ مقدس سفر ہوتا ہے، اور بڑی تمنا ہوتی ہے عاشق رسول کو وہاں جانے کی۔ اور بغداد معلی میرا خیال ہے سب سے پہلے جو میری حاضری ہوئی ہے، ہم بڑے باپو شریف جن کا پچھلے دنوں وصال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، باپو شریف کے ساتھ ہم مدنی قافلے میں گئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ سن 2000 کی بات ہوگی، تو آلموسٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 17 سال پہلے بغداد معلی جانے کی سعادت ملی۔ میں 3 بار بغداد معلی سفر کر چکا تھا اس سے پہلے الحمدللہ، اور شام بھی حاضری ہو چکی تھی، مگر اس زمانے میں مدنی چینل نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ہم سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ جب کرتے تھے تو امیر اہل سنت نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ آپ بغداد شریف جا کر ریکارڈنگ کیوں نہیں کرتے، کیونکہ وہاں تو اتنے سارے مزارات ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے عمران بھائی، پچھلے کئی سالوں سے بغداد شریف کے حالات کافی ڈسٹرب وغیرہ رہتے تھے، تو اب ہمیں کچھ تھوڑا سا کشن ملا، تھوڑی سا آسانی ملی، تو پھر ہم الحمدللہ ایک مدنی قافلے کے ساتھ گئے، اور زندگی کا یادگار سفر تھا۔ اور اس بار چونکہ پوری مدنی چینل کی ٹیم ہمارے ساتھ تھی، تو ماشاءاللہ ہم اس کی ریکارڈنگ بھی ساتھ ہوتی رہی، اور نیت یہی تھی کہ ایک ایسی ریکارڈنگ ہو جائے کہ بعد میں بھی عاشقان رسول ان مبارک مزارات کی زیارت کرتے رہیں۔ ریکارڈنگ ماشاءاللہ آپ نے کی ہے تو کچھ دیکھنے کی سعادت بھی ملی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اس کو جو ہے زیارت مقامات مقدس کے ساتھ سلسلے میں دیکھا ہوگا، تو وہ پراپر آفیشیل طریقے سے اس کی اجازت لے کر کی گئی، یا چلتے پھرتے کہیں بھی جگہ مل گئی اس کو وہاں کر لیا؟ اصل میں اس طریقے سے کرنا، اس میں دیکھیں، جو ایئرپورٹ پر یا آپ کے ہماری بسوں میں یا ہوٹلوں میں وہ اس کی تو اجازت کی حاجت نارملی نہیں ہوتی جو ہینڈی کیم سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اصل تھا مزارات مقدسہ پر ریکارڈنگ کا، تو اللہ کی رحمت سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا یہ پہلا چینل ہوگا، اور مذہبی چینل تو شاید یقیناً پہلا ہی ہے کہ جس کو آفیشلی پرمیشن کے ساتھ، غوث پاک کے روضے پر بھی ہمیں آفیشل پرمیشن ملی، بڑی محبت کے ساتھ ہمیں وہاں کے جو خانوادے کے لوگ تھے انہوں نے پرمیشن دی، پھر امام حسین کے روضے پر آفیشل پرمیشن کے ساتھ، مولا علی کے روضے پر آفیشل پرمیشن کے ساتھ، یعنی خاص طور پر کربلا اور نجف میں اب موبائل فون بھی اندر مزار شریف میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، بالکل زیادہ اس حوالے سے سختی ہے، مگر الحمدللہ ہم نے مدنی چینل کی باقاعدہ درخواست دی اور انہوں نے ہمیں پرمیشن دی، اور اللہ کی رحمت سے اس کی ریکارڈنگ۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہ دربار وہ ہے کہ اس دربار میں جانے کے لیے تمام ہی مسلمانوں کی یہ تمنا بھی ہوا کرتی ہے، اور ایک عاشق کی، ایک مرید کی سب سے بڑی یہ اس کے لیے سعادت بھی ہے کہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اور کسی شاعر نے بھی بڑی پیاری بات ہے کہ یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پہ، کہاں مجھ سا یہ کمینہ اور کہاں سلسلہ تمہارا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر اللہ رب العزت ہم سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ اس سے قبل کہ ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری اور وہاں پر جو مدنی کام کیے گئے اس کے حوالے سے مدنی پھول رکن شورا سے حاصل کریں، اس سے قبل عبدالحبیب بھائی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ قافلے میں جو 7 شریک تھے وہ بھی آئے ہوئے ہیں، سبحان ان کو بھی اللہ، ساتھ ہی بٹھا لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ آ جائیں، مرحبا، عبدالقادر بھائی ہمارے بہت پرانے سینئر اسلامی بھائی ہیں، حنیف بھائی ابھی تازہ ذہنی آزمائش میں موجود تھے، یہ بھی آ گئے ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے حنیف بھائی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے آپ کو۔ تو عبدالحبیب بھائی آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ ابھی جیسے کہ ہم سلسلہ کرتے ہیں بغداد شریف سے متعلق، لیکن ابھی آپ کی آمد جیسے رات ہی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ ایک مدنی بہار بھی آپ نے بھیجی تھی، ناظرین کو اگر وہ دکھا دیں اس پر پھر کچھ مدنی پھول آپ کے ہو جائیں۔ بالکل، وہ یادگار ایک واقعہ اچانک ہی ہوا ہے، سڈنلی ہوا ہے، پہلے وہ دکھاتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں وہ کیسے ہوا اور کیا ہوا انشاءاللہ۔ جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ شریف کے اندر ایک بہت ہی پیاری جو ہے وہ مدنی بہار درپیش ہوئی تھی، وہ آپ کو دکھائیں گے، لیکن عبدالحبیب بھائی تھوڑا سا اس کا سینیریو تو بیان کریں کہ وہ کیا تھا، کیا حالات تھے، کہنا کیا تھا، اور آپ پر کیا امپریشن پڑا فوراً آ کر اگر کسی نے آپ سے یہ بات کی؟ ہوا کیا کہ میں اللہ کی رحمت سے مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ ہے، کوشش کرتا ہوں کہ وہاں افطار کے وقت جاؤں، لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں کنٹینیو میں روزانہ نہیں جا پاتا، تو
کچھ لوگوں کو پتا ہے جگہ وہاں فکس اب میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں بڑی پیاری خوبصورت جگہ بالکل گنبد خضرا سامنے ہے. غلام کی جگہ تو فکس ہی ہونی چاہیے نا جہاں سے آقا کا روضہ نظر آتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے بعد بہت سارے عاشقان رسول محبت کرتے ہیں, تو وہ مجھے یہ فرماتے رہتے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ سفرہ لگایا, اب ہمارے سفرے پہ آ جائیں. سفرہ کہتے ہیں دسترخوان کو, جیسے ابھی ہم نے دسترخوان لگایا تو سفرہ لگتا ہے وہاں پر. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں. تو اب ہم کوشش کرتے تھے کہ روزانہ ہی کسی الگ سفرے پر کسی الگ دسترخوان پر جاتے تھے. تو مجھے بعد میں پتا چلا اس دن جب میں 29 رمضان کی میں نے سوچا آخری افطاری ہے تو وہیں کرتے ہیں گنبد شریف کے سامنے. تو ہم جب وہاں پہنچے تو بتایا کہ ایک سوڈانی جو ہے وہ 3 دن سے روزانہ آتا ہے اور آ کر آپ کا پوچھ کے جاتا ہے, وہ تلاش کر رہا ہے آپ. اور پھر وہ سوڈانی آ گئے افطار سے تھوڑی دیر پہلے, اور انہوں نے آ کر جو باتیں کی میرا خیال ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں. آئیے پھر ان کی زبانی سنتے ہیں. مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین دل کے کانوں سے اس کو سنیں, بہت ہی سرور بھی پیدا ہوگا, بہت مزہ بھی آئے گا. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. اسلامی بھائی اس وقت مسجد نبوی شریف میں ہوں. 29 رمضان ہے, افطار کا وقت ہے, مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے. ہمارے پاس ابھی ایک سوڈانی آئے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیو اسم انت؟ انا ابو عبیدہ ہیں ہمارے ساتھ, اور یہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں. اور بڑی عجیب بات, میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے مولود کا مہینہ تھا اور یہاں پر ایک شیخ ملے تھے سبز امامے والے, اور ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں. ان کو میں جہاں دیکھتا تھا مجھے وہی مسجد نبوی شریف میں نظر آتے تھے. کئی مقامات پر مجھے ملے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سبز امامہ باندھا ہے جب سے میں نے یہ امامہ پہنا ہے. اور ان کی باتیں بڑی روحانیت والی تھیں, وہ بہت آنسو بہاتے تھے. پھر میں نے ان کو امیر اہل سنت کی پکچر دکھائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے, یہ وہی شخصیت تھے, انہی سے ملتا جلتا چہرہ تھا. اب ان کی زبانی بھی کچھ ان سے 1-2 لفظ سن لیتے ہیں. باقی میری نیت ہے کہ انشاءاللہ ان سے الگ سے ملاقات کر کے ان کا پورا یہ جو انٹرویو ہے, جو پورا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. ہوا نفر انت ملاقات فی الحرم. هو آتی امامہ. تكلم شوية. طريق قادري في السودان. والنفر أنت ملاقات في الحرم؟ بالنفر ملاقات في حرم باكستان قبل يمكن 2 في مولد النبي. میلاد کا مہینہ تھا, 2 سال پہلے ان کی ملاقات. وہ آتی امام الاخضر. هدية, هذه هدية. كلام العجيب. ها ايوه نعم. وهذه يعني ربنا هذا كرم من الله عز وجل. هذه ملاقاة. وذهبت الى السودان والحمد لله يعني جعل ربنا فيها خير كثير. اللہ اللہ. کہہ رہے مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے. میرے لیے سودان سے مشائخ کی یہ تسبیح بھی تحفے میں لائے ہیں. کیا بات ہے امیر اہل سنت کی وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں. اب امیر اہل سنت کو کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشریف نہیں لائے ہیں, مگر یہ عربی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی, انہوں نے امامہ دیا اور آج میرے سر پر امامہ ہے. اللہ کریم ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے, یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. ہم تو یہاں بیٹھے تھے, یہ خود ملنے آئے ہیں تلاش کر کے, اور انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں تا دیر قائم ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی, جب یہ مدنی گلدستہ میں نے بھی اس سے پہلے دیکھا تھا مدنی مذاکرے میں جب یہ آن ایئر ہوا, تو اس کو دیکھ کر واقعی ایمان تازہ ہو گیا, اور بڑا ہی ایک عجیب سی کیفیت بنی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ولی کامل کا دامن عطا فرمایا ہے. اچھا, ہماری تو یہ کیفیت بنی,
اور فخر بھی ہوا اپنی ذات پر، اور اللہ رب العزت کی جو ہم پر کرم نوازی ہے، احسان ہے، اس کے حوالے سے بھی دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی۔ لیکن شیخ طریقت اور میرے اہل سنت کا انداز اس کے اندر کیا تھا کہ وہاں ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہاں ان کی جو ہے وہ مدح بیان کی جا رہی ہے، لیکن آپ کے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت نے کئی بار جو ہے اس حوالے سے بنا بھی فرمایا کہ مجھے یہ نہ کہا کریں، مجھے یہ نہ کہا کریں، میرے سامنے میری تعریف نہ کیا کریں۔ اچھا، امیر اہل سنت کو بھی مجھے ایسا فیل ہوا، میں نے بھی یہ گلدستہ دیکھا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ نگران شورا نے اچانک اعلان کیا کہ ایک مدنی بہار ہے، تو ظاہر امیر اہل سنت بھی یہی توجہ گئی ہوگی کہ کوئی دعوت اسلامی کی بہار آئی ہوگی۔ اب جب پہلے بتاتے نہیں ہیں، نہیں بتاتے کہاں، وہ اچانک تو میں نے بھیجی، مطلب یہ میں نے پاکستان میں تو شاید 9 ساڑھے 9 بج گئے تھے جب ہم نے 7 بجے تو خود ریکارڈ کیے وہاں پر، تو 9 تو یہاں بج گئے، نگران شورا کو ملی ہوگی تو ایڈٹ ہوئی تو چلنا، تو باپا کو کچھ میرے حساب سے میں جو سمجھا ہوں امیر اہل سنت کی جو کیفیت تھی کہ جو توجہ سے باپا نے بھی اسکرین کی طرف نظر کی کہ بھائی کوئی مدنی بہار آ رہی ہے، اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ ساری بہار میرے بارے میں ہی ہے، تو پھر آپ نے وہ کیفیت دیکھا کہ وہ آنسو والا انداز تھا اور وہ رکت والا انداز تھا۔ تو یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ اس میں بہت ساری باتیں نہیں ہوئی ہیں، یعنی یہ تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یار میں ریکارڈ تو کر لوں، تو وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے موبائل آن کیا، ورنہ میں نے بڑی تفصیلی ان سے بات کی ہے۔ اچھا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جب میں نے کہا کہ یہ سوڈانی آئے اور مجھ سے ملے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو 3 دن سے، اسلام میں نے بتایا کہ 3 دن سے یہ سفرے پہ آتے ہیں اور آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جب ملے تو سلام دعا ہوئی، بڑی محبت سے ملے۔ اچھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا ہے؟ اچھا، انہوں نے پہلے سے پہنا ہوا تھا؟ ہاں، پہنا ہوا، سبز امامہ پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا؟ کیونکہ وہ بات تو عربی میں کرتے تھے، کہا مدنی چینل دیکھتا ہوں میں اور مجھے سمجھ کچھ نہیں آتا، کیونکہ آپ اردو میں باتیں کرتے ہیں لیکن بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا؟ تو کہنا وہ قصہ عجیب ہے۔ تو میں نے کہا عجیب قصہ سنائیے بھائی۔ اچھا، اتفاق میں آپ کو بتاؤں کچھ اچھا ہونا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں بعد میں غور کرتا رہا۔ نارملی اگر یہ اسلامی بھائی 15 منٹ بعد آتے تو شاید میں ان سے تفصیلی بات نہ کر پاتا، کیونکہ پھر افطار کا وقت بالکل قریب آ جاتا، ہم پھر دعا وغیرہ میں مصروف ہو جاتے۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ افطار سے آلموسٹ 20 منٹ پہلے آ گئے، تو ویسے ہی انتظار تھا افطار کا۔ تو جب میں نے امامے کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ قصہ عجیب ہے، تو میں نے کہا بتائیں، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں 2 سال پہلے میلاد کے مہینے میں آیا تھا، ربیع الاول میں، تو میں جب یہاں مدینہ شریف آیا تو مجھے ایک پاکستانی شخص ملا آپ کا، اور اس کے سر پہ سبز امامہ تھا، اور وہ بڑا عجیب، وہ کہتے ہیں وہ عربی میں کہتے ہیں وہ عجیب، یہ ان معنوں میں عجیب نہیں ہوتا جیسے عجائب القرآن غرائب القرآن بھی نا، عجیب عربی میں جو ہے وہ بعض اوقات کچھ کیفیتوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا وہ بندہ بڑا عجیب تھا اور اس کی باتیں بڑی نرالی تھیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پہلے یہ بتائیں آپ اس کی باتیں کیسے سمجھتے تھے؟ وہ تو پاکستانی تھے، تو کہا وہ تھوڑی تھوڑی عربی بولتے تھے۔ اچھا، میں نے کہا پھر کہہ رہے ان کہربا کہتے ہیں الیکٹرک کو، جتنی عربی دیکھیں مجھے آتی ہے اتنی ہی میں سمجھ سکا۔ انہوں نے کہا کہ کہربا ان کے ہاتھوں میں گویا الیکٹرک تھا، کرنٹ تھا۔ اچھا، میں جب ان سے ہاتھ ملاتا تھا مجھے کرنٹ سا فیل ہوتا تھا، ایک عجیب سی مجھے جس کو کہتے ہیں نا فیلنگز محسوس ہوتی تھی۔ اچھا، پھر کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ مجھے، میں مسجد نبوی شریف کے جس پارٹ میں جاتا، یعنی میں کبھی آگے نماز پڑھتا تھوڑی دیر بعد مجھے یہ آگے مل جاتے، میں کبھی پیچھے نماز پڑھتا مجھے پیچھے ملتے، ہاں ایک دن میں کئی بار مجھے وہ نظر آئے۔ بندہ بعض اوقات مسجد نبوی شریف میں کبھی ریاض الجنہ میں جاتا ہے، کبھی روضہ رسول پہ جاتا ہے، تو کہا جہاں میں جاتا رہا میں ان کو دیکھتا رہا۔ اچھا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سبز امامہ پہنے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سبز امامہ باندھا اور خوب روئے، بقا شدید، انہوں نے کہا بہت روئے۔ تو میں نے کہا اچھا، میں غور کرتا رہا کہ یار وہ کون ہو سکتے ہیں، ایک سبز امامے والے بھی ہیں، ان کو ملے بھی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں گویا ایک کرنٹ سا تھا، ایک روحانیت تھی، اور میں بہت، انہوں نے مجھے وہاں باندھا۔ اچھا، وہ بھی روئے میں بھی رویا، اس نے کہا۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ مناظر کیمرے کی آنکھ نہیں، وہ تو اس زمانے میں ہوئے نا، 2 سال پرانی بات ہے نا وہ تو۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں یہ امامہ لے کر اپنے وطن گیا سوڈان، اور اپنے شیخ کو بتایا، وہاں کوئی بڑے بزرگ تھے ان کو بتایا، ان کا نام بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو کہا میں نے اپنے جب شیخ کو یہ بتایا تو شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی سعادت ہے جو تمہیں یہ امامہ ملا ہے اور یہ تم اس کو باندھو۔ اچھا، وہ اس لائبے کہتے ہیں میں روز، اچھا وہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں جو میں نے ریکارڈ تو نہیں ہو سکی، انشاءاللہ میں ان کا، یہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطے میں ہیں، یہ ماشاءاللہ بزرگ، یہ جو شیخ ہیں یا اسلام بھائی ہیں میرے رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ میں ان سے مزید ان کی ساری تفصیلات منگوا لیں گے۔ تو یہ پولیس میں ہیں، انہوں نے بتایا میں عسکری میں ہوں، میں پولیس میں ہوں، میں رات کو گھر جا کر سبز امامہ باندھتا ہوں، اور امامہ باندھ کر جب میں وظائف پڑھتا ہوں تو میری کیفیت بھی عجیب ہو جاتی ہے، میرے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ بھی مجھے کہنے لگے۔ اچھا، میں نے کہا اچھا، پھر میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کی یہ بات ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، تو بڑا اخلاص تھا اس شخص میں، کہہ رہے نہیں آپ ریکارڈ نہ کریں اور ان باتوں کو رہنے دیں۔
تو میں نے کہا دیکھیں اچھی نیتوں کے ساتھ ریکارڈ کریں گے تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چلے. پھر میں نے سوچا کہ اب ان کو اچھا مجھے ایسے ہی وہ ہوا نا کہ میں نے کہا میں ان کو امیر علیہ سنت کی پکچر دکھاتا ہوں. میرے موبائل میں میرے اسلام بھائی ساتھ تھے, میں نے کہا ذرا یار پکچر نکال کے دیں. وہ پکچر نکال کر جب دی انہوں نے اور ہم نے دکھائی, میں نے دکھایا کہ کیا یہ تو نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بالکل ان سے مماثلت رکھنے والی شخصیت ہے. پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ امیر علیہ سنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور پھر میں نے یہ ساری باتیں ریکارڈ کی, تھوڑی بہت جو ہو سکی. انشاءاللہ مزید اس کی ریکارڈنگ منگوائیں گے, اور یقیناً آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسے واقعات کے بعد ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیر کا دامن ہمیں عطا کیا ہے. اللہ امیر علیہ سنت کو سلامتی دے, برکتیں عطا کرے, اور ہمیں بھی ان کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے. جو شام کے علماء کرام تشریف لائے تھے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں, ان میں سے جو بڑے شیخ تھے, نام تو مجھے یاد نہیں, انہوں نے جو کہا تھا کہ اگر بروز قیامت اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ دنیا میں کسی نیک آدمی کی صحبت اختیار کی, کوئی نیکی کی, تو وہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ شیخ الیاس قادری کی صحبت مجھے نصیب ہوئی ہے. تو شیخ طریقت شیخ کامل ہیں, اور اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے دامن سے وابستہ کیا ہے. اور یہ بات ایڈ کروں گا عمران بھائی, جی ایک امیر علیہ سنت کی ذات کو اگر یہ ماشاءاللہ ہم سارے مرید بیٹھے ہیں, محبت کرنے والے بیٹھے ہیں, ڈے بائی ڈے آپ اگر ایک اور چیز غور کریں نا, ہر گزرتے والا دن ان کے مرتبوں کو بلند کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہر 15 دن مہینے بعد کوئی ایسی خبر آتی ہے, کوئی ایسی نیوز آتی ہے, کوئی ایسا تاثر آ جاتا ہے, کوئی ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں جو ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں اور ایک نئی جلا بخشتے ہیں. ابھی ہم اسی کو سمجھنے انجوائے کر رہے تھے, جھوم رہے تھے, وہ جو عربی شیوخ آئے اور جو انہوں نے حاضری جس طرح دی, تو اب ماشاءاللہ یہ بھی دیکھیں نا, عرب سے خود ڈھونڈتا ہوا وہ شخص مجھے آیا اور مسجد نبوی شریف میں اس نے یہ خبر دی ہے. تو کیا بات ہے, کیا بات ہے, واقعی ایسا ہی ہے. اور میں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو چند چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو ہم ظاہر کر دیتے ہیں, ہمارا مدنی مرکز ہمیں دکھا دیتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو ہم دکھا نہیں سکتے. ہمارا مدنی مرکز ہم سے جو ہے وہ پوشیدہ رکھتا ہے. بہرحال دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے, امیر اہل سنت کی غلامی میں ہی اللہ رب العزت ہمیں موت عطا فرمائے, اور بروز قیامت انہی کے دامن سے وابستہ ہو کر انہی کے پیچھے رہتے رہتے اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں عبدالحبیب بھائی بغداد شریف کے سفر کو, اور آئیے مدنی چینل کے ناظرین بغداد شریف کے سفر پر جانے کے لیے روانگی کے جو مناظر تھے وہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی, چہروں پر بڑی خوشی ہے کہ جس پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ساری زندگی مناتے رہے اپنے گھر میں, اب انہی کے قدموں میں جا کر 11ویں شریف منانے کا موقع مل رہا ہے. رب کریم سے دعا ہے یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے زائرین جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور قدم قدم پر برکت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اخلاص کے ساتھ اے رب کریم یہ سفر کرنا نصیب فرما, گناہوں سے بچ کر یہ سفر کرنا نصیب فرما, اور جن بزرگوں کے دربار میں جا رہے ہیں ان بزرگوں کا فیضان عطا فرما, ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما. یہاں ہمارے ساتھ جو زائرین جا رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر سے جو زائرین وہاں پہنچ چکے ہیں, اے اللہ قدم قدم پر ان سب کی حفاظت فرما, سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر لوٹنا نصیب فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا, بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے قافلے کے اسلامی بھائی شبیر بھائی ہمارے امیر قافلہ ہیں, تو یہ آگے رہیں گے, ویزا ان کے پاس ہے اور اپنے اپنے پاسپورٹ اور اپنے ساتھ رہیں انشاءاللہ. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں, اب ہمارا جہاز میں روانگی کا وقت ہے. مدنی قافلے کے شرکاء تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ سفر ہو جائے. الحمدللہ رفیق الحرمین کے آخری صفحے پر جہاز کی سواری کی حفاظت کی دعا بڑی شاندار موجود ہے, آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہوگی. ہو سکے تو رفیق الحرمین کا جو آخری صفحہ ہے اپنے موبائل فون میں اس کو سیو بھی کر لیجیے, تو انشاءاللہ جب بھی جہاز کا سفر ہوگا تو وہ دعا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے سفر کو خیر و عافیت سے پورا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو مزید سفر کے مناظر بھی دکھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں, اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا ٹیبلٹ ہے تو آپ اپنے ساتھ بہت ساری کتابیں رکھ سکتے ہیں, اور الحمدللہ سفر میں مطالعہ بھی ہو جاتا ہے. ہمارے مدنی قافلے والوں نے اپنا کھانا ساتھ لیا ہے الحمدللہ.
اور انشاءاللہ سفر میں کھانا بھی کھا لیں گے. تو اگر ایسی کسی ایئر لائن میں سفر کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ اپنا کھانا بھی ساتھ لے جائیں تو آسانی ہو سکتی ہے. آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کھانا بھی دیکھا آپ نے اور وہ بھی جہاز کے اندر. عبدالحمید بھائی یہ کنجوسی نہیں ہے جب وہاں پر جہاز میں آپ کو مل ہی جانا ہے کھانا؟ تو کنجوسی نہ ہوئی نا. کنجوسی تو یہ ہو کہ کسی کو نہ دیں، ملے گا بھی دوسرا لے کے جائیں، پھر تو سخاوت ہو گئی. اصل میں بیسیکلی کھانا کیوں لے گئے تھے یہ اچھا سوال ہے. ویسے بتا دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو، میں نے اس میں بتایا ہے لیکن شاید وقت کی کمی کی وجہ سے سلسلے میں البتہ جب یہ آن ایئر ہوا ہے تو ہم نے بتایا تھا. اور نیت کیا تھی اس کو ریکارڈ کرنے کی؟ سوال اصل یہ بنتا ہے کھانا کھاتے ہوئے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. نیت یہ تھی کہ ہمارے ماشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی جو تھے وہ گھر سے بنا کر لائے تھے. اس میں ہمارے کھانے پینے کے معاملات میں حنیف بھائی کا بڑا کردار رہا ہے. ہمارے سمجھ لیں فوڈ منسٹر تھے اس قابلے کے حنیف سعیدی بھائی جو ساتھ ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ ہم نے یہ اس لیے پلان کیا تھا کہ کچھ ایئر لائنیں ایسی ہیں جس میں کھانا نہیں ملتا، اس میں آپ کو کھانا خریدنا پڑتا ہے. اب میں کل آیا ہوں جس ایئر لائن سے، کھانا ملا ہمیں لیکن کچھ کھانے جیسے ہی نہیں ہوتے. ہمارا مزاج الگ ہے، پھر ہمارے ذائقے الگ ہیں، کچھ ایئر لائنس کے کھانے عجیب ہوتے ہیں. تو پھر بعض اوقات وہ پھر ذبیحہ وغیرہ کے مسائل بھی. جس ایئر لائن میں ہم گئے تھے اس میں ہماری جو فوڈ یعنی میل جو تھی وہ انکلوڈ ہی نہیں تھی، شامل ہی نہیں تھی. اب سفر کراچی سے دبئی، پھر دبئی سے بغداد. اچھا جہاز میں خرید کر کھایا جا سکتا ہے. ایک تو وہ ڈالرز میں ملے گا کھانا، مہنگا ملے گا، اور دوسرا آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ملے گا. اب کراچی سے تو یہ سوچتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی کو خریدنے کی کیا ٹینشن ہے، آپ خرید کے کھا لیتے، کیا مسئلہ؟ نہیں، پورا 40-45 اسلامی، بلکہ 125 کتنے تھے؟ نہیں تقریباً 40 کتنے ہمارا معاف کیجیے گا میں مکس کر گیا مدینہ شریف والا. 14-15 اسلامی بھائی تھے. تو 14-15 اسلامی بھائیوں کو خرید کر کھانا، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. ایک چیز ہے ذبیحہ بھی اور پھر کھانے پینے کے بھی ذائقے بھی. تو اب جب میں نے دیکھا جب ہم یہاں سے ٹرین میں جاتے تھے ملتان وغیرہ یا مدنی قافلوں میں تو کھانا لے کر جاتے تھے. تو اب یہ بھی تو ایک طرح سے سفر ہی ہے نا. تو ہمارے حنیف بھائی اور ماشاءاللہ کچھ اسلام میں گھر سے کھانا لے آئے اور یہی اپنے پلین میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا الحمدللہ. تو میں نے اسی لیے ریکارڈ کیا کہ اگر آپ کی ایئر لائن میں ایسی ایئر لائن ہے جس میں میلز وغیرہ نہیں ہیں تو آپ اپنا کھانا ساتھ لے جائیں تو لے جانے دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا رہتا ہے الحمدللہ. دوسری بات آپ نے اس مدنی گلدستے میں یہ کی کہ امیر قافلہ آپ نے شبیر بھائی کو بنایا، تو آپ خود کیوں نہیں بنے؟ بڑی عجیب سوال ہے یہ تو. شبیر بھائی ہیں ماشاءاللہ مجھ سے سینئر ہیں اور میں ان کی میرے نگران رہے ہیں وہ. تو ظاہر میں میرے ہوتے ہوئے میرے ایک سینئر اسلام میں موجود ہیں تو بہتر بھی یہی ہوتا ہے. اور اب اسی سوال میں ایک دوسرا جواب بھی موجود ہے. اگر میں کسی چیز کا کسی کو نگران بناؤں تو یہ اعلان کروں گا کہ میں نگران ہوں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب میں اگر میں نے کچھ اناؤنس کرنا ہے تو میں کسی اور کے لیے کروں گا. تو ایک تو یہ شبیر بھائی کو بنانے کا مقصد تھا. اور شبیر بھائی کے ساتھ اللہ ان کو سلامتی دے، لمبی عمر دے، صحت دے. اب بہت پیارے اسلام بھائی اور میں نے بہت سفر کیے ہیں، بہت سیکھا بھی ان سے. بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں کہ میرے 4 میں سے اب 4 ہو گئے، 4 میں سے 3 سفر بغداد کے شبیر بھائی کے ساتھ ہی ہوئے ہیں، کیونکہ باپو شریف کے قافلے میں وہ بھی ہوتے تھے. تو ہم نے بہت سفر ساتھ کیا اور بڑا ہماری ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامتی دے فریکوینسی بھی ملتی ہے. اچھا اب میرے ساتھ ایک اور ایشو بھی تھا، ایک اور وجہ بھی تھی کہ میں نے اس سفر میں ٹوٹلی ریکارڈنگ کرنی تھی اور ظاہر ایک مدنی قافلہ بھی ساتھ تھا. تو مدنی قافلے کے بھی 50 معاملات ہوتے ہیں نا، کھانا پینا، رہائش. تو اب میں وہ نہیں دیکھ پاتا تو اس لیے شبیر بھائی کو ان کا نگران بنا دیا. اور تاکہ ہمیں اگر کہیں الگ سے ریکارڈنگ بھی کرنی پڑے، ہمیں تاخیر بھی ہو تو وہ مینجمنٹ آسانی سے. تقسیم کاری کے جو فوائد ہیں وہ آپ نے حاصل کیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. حضور آج کے دور میں اگر کوئی بغداد شریف جانا چاہے اور کروڑوں عاشقان رسول کی یہ تمنا بھی ہوتی ہے تو کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھ کر اس سفر کو اختیار کرنا چاہیے اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ لیکن بغداد معلیٰ کا سفر تو یقیناً پہلے تو ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں کچھ پڑھ کر جائے، اچھا، تاکہ مزید اس سفر کی برکتیں، اس سفر کے بارے میں جس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ بن جائے کہ میں کتنی مقدس جگہ پر جا رہا ہوں اور کن کن بزرگوں کے پاس جا رہا ہوں. ان کی سیرت کو پڑھ کے بالکل پڑھے. اور اب الحمدللہ ہمارے اس مدنی قافلے والے بتائیں گے ان کو کتنا سیکھنے کو ملا کہ ہر مزار پر جا کر ہم نے ان کی سیرت کو بیان کیا، ریکارڈ بھی کیا اور اس کا فائدہ بھی انہیں ہوا. تو الحمدللہ اس کا بڑا ہمیں بینیفٹ ہوا، مجھے بھی بہت بینیفٹ ہوا. اور دوسری بات جو آپ نے احتیاط کی بات کی، تو بغداد شریف کا جو سفر ہے آج بھی وہ نارمل ٹریول نہیں ہے. جس طرح عام ملکوں کا ہم ویزا لیں اور چلے جائیں ایسا نہیں ہے. وہاں گروپ کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں، لیکن اکیلے نہیں جا سکتے. اب ایسا ضرور ہو گیا کہ 4 بندوں کا گروپ بھی انہوں نے الاؤ کر دیا، ورنہ پہلے تو 15 20 25 لوگ ہوتے ہو جا سکتے ہیں. تو اب 4 افراد مل کر ویزا لیں
اور یہ پیپر ویزا ملتا ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں اور حالات دیکھ کر جایا جائے. حالات وہاں بہت زیادہ دیگر گوں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، آج مبارک دن ہے کہ اللہ ہمارے وطن، ہمارے غوث پاک کا وطن ہے، ہمارے امام اعظم کا وطن ہے، امام حسین کا وطن ہے، اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کی خیر فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی مدنی چینل کے ناظرین جس مقام پر جائیں اس کے بارے میں کچھ پڑھ کر جائیں گے تو پھر سرور بھی الگ ہی ہوتا ہے اور مزہ بھی الگ ہی ہوا کرتا ہے. عبدالحفیظ بھائی، غالباً بغداد کا ہی آپ کا ایک سفر تھا، بغداد شریف کا، کہ جس وقت میں آپ کے والد صاحب نے یا والدہ نے گھر میں سے کسی نے منع کر دیا تھا اور اس میں آپ نہیں جا سکے تھے اور کچھ ناخوشگوار واقعہ بھی تھا کوئی، وہ بھی ہم آپ سے انشاءاللہ پوچھیں گے. لیکن اس سے قبل کہ ہم اس طرف جائیں، ہم آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھ کر بھی رکن شورا نے کیا کیا وہاں پر مدنی کام کیے تھے. کوئی ایک مدنی گلدستہ اس میں سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس وقت کئی ہزار فٹ کی بلندیوں سے کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جہاز میں مختلف اشیاء کھانے پینے کو دی جاتی ہیں، تو کیا جہاز میں سفر کرتے وقت تمام چیزیں کھا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاز میں ٹیک آف کرنے سے پہلے یعنی اڑان بھرنے سے پہلے اور لینڈنگ سے پہلے ایک میوزک بجایا جاتا ہے، اس وقت میوزک سے کیسے بچا جائے؟ برائے کرم جوابات ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ. کھانے پینے کے تعلق سے تو واقعی یعنی کہ اعتماد ہو نہیں پاتا، تو اس لیے وہ احتیاط کی راہ یہ ہے کہ جب اپنی سیٹ ڈلوائے نا تو اس سے کم از کم 12 گھنٹے پہلے کمپیوٹر میں ڈلوانا پڑتا ہے. آپ ڈلوا دیں ایشین ویجیٹیرین یا ڈلوا دیں ویجیٹیرین. ویجیٹیرین خالی بولیں گے نا تو اس میں مرچیں بالکل نہیں ہوں گی، شاید منہ پھیکا پھیکا ہوگا. ایشین ویجیٹیرین، یہ جو ایشین جو عیسائی بھائی ہے ان کے لیے یہ کہ تھوڑی مناسب مرچی ہوگی. یا ڈلوا دیں فش فوڈ. سی فوڈ بھی ڈلوا سکتے ہیں، سی فوڈ میں رسک ہے. سی فوڈ میں ہو سکتا ہے کیکڑے بھی آپ کو کھلا دیں یا وہ آپ آکٹوپس وغیرہ بھی کھلا دیں، تو اس لیے وہ سی فوڈ کے بجائے فش فوڈ، اس میں یہ مچھلی کا آپ کو کھانا پیش کریں گے. دوسرا بھی سوال تھا اس میں، دوسرا سوال یہ تھا کہ جو اڑتے وقت اور نیچے آتے وقت جو میوزک بجتا ہے اس سے بچنے کے کیا کریں؟ اللہ اللہ، ایئرپورٹ پہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ سیٹ بک کروانے جاتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ اللہ، میوزک تو اب تو مطلب ایسا گلے پڑا ہوا ہے، گھڑیوں میں میوزک، موبائل فون کہاں میوزیکل ٹون ہی تو ہوتی تقریباً. بچنے جائے گا بندہ کا، خالی ہوائی جہاز میں بچے، ہر جگہ میوزک ہے. بچوں کے جوتے تو وہ میوزک بجتا ہے، بچوں کا پنگوڑا جھولا اس میں بھی میوزک لٹک رہا ہوتا ہے، کھلونا میوزک بجا رہا ہوتا ہے. بہت آزمائش ہو گئی ہے، قدم قدم پر یہاں میوزک ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر آسانی فرمائے. تو اسی طرح ہوائی جہاز میں بھی میوزک ہے. تو ایسے موقع پر یہی ہے کہ آدمی اپنے سننے سے اپنے آپ کو روکے، توجہ نہ دے. رد المحتار کے حوالے سے عرض علامہ شامی قدس سرہ السامی کا فرمان ہے کہ اگر میوزک کی آواز آ رہی ہے کہیں سے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا وقت ملا جہاز کے اندر تو اس میں بھی ایک ایسا کام کر دیا کہ اس کام کی وجہ سے مدنی چینل کے لاکھوں کروڑوں ناظرین تک یہ فائدہ پہنچا. کیسا علمی سوال کیا گیا اور اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ سوچ کیسی ہے کہ سوال یہاں سے تو کر دیں گے تو دیکھنے والوں کو تھوڑی سی خوبصورتی بھی مل جائے گی، تھوڑا سا دل بھی لگ جائے گا، انوائرمنٹ بھی چینج رہے گا ہماری اسکرین کا. اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے، نگران شورا نے جو اس پر مدنی پھول دیے وہ مدنی پھول ایسے ہیں کہ اس پر اگر ہم عمل کریں تو اس حوالے سے، اس سوال کے حوالے سے ہمیں بہت سارے تربیت کے مدنی پھول اور اپنی حاجت اور ہماری تربیت بھی اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے. کچھ کالز ہیں ناظرین کی اور ان کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی حضور. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی سفر نامہ بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی، آپ کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک. عبدالحبیب بھائی، جو رات کو نگران شورا کا سلسلہ ہوگا
क्या आप उसमें तशरीफ लाएंगे? बराए करम इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी अब्दुल हमीद भाई अभी भी दिल नहीं भरा है। सुबह 10 बजे से तो मैं कंटिन्यू लाइव हूँ। असल में निगरानी शुरा नहीं देखें, जब आप और निगरानी शुरा साथ होते हैं तो उस वक्त की बात ही अलग होती है। नहीं, मुझे हुक्म तो मिला है आने का और मेरी नीयत है रात हाजिर होने की इंशाल्लाह। जी जरूर तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने रात को भी मदनी चैनल के साथ ही रहना है। अच्छा, वो सिलसिला वाकई बड़ा यूनिक है, जो मुझे मालूमात है बताया मुझे भी नहीं गया है। कहते हैं हमने बहुत कुछ तैयार किया, अब आ जाइएगा। अब पता नहीं, निगरानी शुरा भी आज कह कर गए, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। यानी मजलिस पीछे कुछ बड़ा तैयार कर रही है। अब हम दोनों के साथ क्या होता है ये रात में पता चलना है। चलें जी, आपको भी रात ही पता लगेगा और हमारे नाजरीन को भी इंशाल्लाह रात में पता चलेगा। जी नेक्स्ट। मोहम्मद अदनान अत्तारी, हिंद, यूपी, अलीगढ़ से। रुकन शुरा की बारगाह में अर्ज है कि आपकी बगदाद शरीफ कितनी बार हाजिर हुई है? जी ये किबला बता चुके हैं हम, 4 मरतबा हुजूर आपने इरशाद फरमाया। मुझे याद पड़ता है कि 4 बार हाजिर हुई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हाजिरी का शरफ अता फरमाए। वो आयत करीमा भी थी ना, आप कहीं जाते हैं तो वो लिख कर आ जाते हैं, फिर बार बार हाजिरी का शरफ मिलने की सादत है। हमारे मुफ्ती अमीन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दर्जात बुलंद फरमाइए, उन्होंने बताई थी आयत और उसके बाद यकीन करें ये ऐसा मुजर्रब फार्मूला है और कईयों को बताया और माशाल्लाह अब तो लाखों हजारों लोग इस पर अमल कर रहे हैं माशाल्लाह। इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरआन लरादुका इला माद, ये 85वीं 85th आयत है सूरह कसस और गालिबन 20वां पारा ही है। अगर कुरान शरीफ को ले आएंगे तो मैं इसको खोल के बता देता हूँ। सूरह कसस की आयत नंबर 85 का ये जुज है, पूरी आयत नहीं है, इसका शुरू का जुज है। तो ये इसको कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं, ये मदनी गुलदस्ता भी मैं चैनल पे चला है, दोबारा आपको बता देता हूँ। 85 नंबर आयत याद कर लें, सूरह कसस है, उसका पहला हिस्सा है इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरआन लरादुका इला माद। ये जहां लिख दें या पढ़ दें, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वहां दोबारा हाजिरी होती है। और इसका जो माना भी है ना, इसका तर्जमा भी कुछ इसी तरह ही का है। तो बेशक ये जो नुज़ूल, इस आयत का जो शान नुज़ूल है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का शरीफ से गमज़दा हालत में मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए थे, हिजरत का मौका था, तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी। और इसका मफहूम भी ये बनता है कि बेशक तुम्हारा रब तुम्हें वहां वापस लौटाएगा। और प्यारे आका फिर फतेह मक्का के वक्त वापस वहां लौटे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नीयत से लिखते हैं और वहां फिर वापस हाजिर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह कसस की आयत नंबर 85 को आप याद फरमा लें, कुरान करीम से देख लें और जिस भी मुकद्दस मकाम पर जाएं या जहां पर भी जाएं और आपको दोबारा वहां हाजिरी की तमन्ना हो तो इसको आप पढ़ लिया करें या लिख दिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा तो दोबारा आपको हाजिरी का शरफ मिलेगा। जी ये कुरान करीम भी आ चुका है अब्दुल हबीब भाई। एक कॉल लें, जब तक कॉल ले लें। जी मजीद कॉल्स। मोहम्मद रिजवान अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची से। जी रिजवान भाई, साहब आपको तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन को बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में, शहज़ादे अंसार की बारगाह में, निगरानी शुरा की बारगाह में बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हाजी साहब, एक आपसे मेरा सवाल है कि मदनी सफरनामा में मदीने का जिक्र भी होता है और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आज अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र होगा। इस सिलसिले को देखने के बाद तड़प बढ़ती है। अब क्या करे वो तड़प, किस तरह बगदाद शरीफ हाजिरी होगी, किस तरह मदीना शरीफ हाजिरी होगी, इसका भी जवाब इरशाद फरमा दे और अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। आमीन। कि आप ऐसे सिलसिले लेके आते हो कि इससे इश्क पैदा होता है, ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता है। अल्लाह ताला आपको, अमीर अहले सुन्नत को, मदनी चैनल चलाने वालों को तमाम को शादो आबाद रखे। आमीन आमीन। जी अब्दुल हबीब भाई, तड़प बढ़ जाती है। देखिए तड़प तो बढ़नी ही चाहिए ना, बिल्कुल। ये वो तड़प है जिसकी तड़प होनी चाहिए। वो आग लगा दी। हाँ, ये है ना कि मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार है। करार, जी करार आने की तमन्ना ही नहीं हमें, तो हम चाहते हैं बेकरारी बढ़ती रहे। और ये मदनी चैनल का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है। मदनी चैनल के नाज़रीन, वो ज़ियारतें जो हम सफ़र करके लाखों रुपए खर्च करके जा सकते ना जा सकते, हमें घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ियारतें मदनी चैनल करवा रहा है, तो हमें तो मदनी चैनल का शुक्रगुजार होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नीयत भी यही होती है कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ये ज़ियारतें कर लें। मैं कुरान पाक मेरे हाथ में है, अगर जूम करके कैमरामैन दिखा सके। तैयार है हमारे पीसीआर के अंदर। अच्छा तैयार है, वहां से दिखा देंगे। चले, ये अब 20वां पारा है और इसकी ये 85th आयत शुरू जो है माशाल्लाह ये आ गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरआन लरादुका इला माद, माशाल्लाह। तो इसको याद कर लें, इसको इस अमल के काम करें। आसान तरीका बताऊं, इसकी तस्वीर खींच लें जल्दी। जितने मदनी चैनल के नाज़रीन हैं अपने मोबाइल फोन से टेलीविजन की स्क्रीन की तस्वीर खींच लें, आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अब इसको देखकर आप जहां चाहें लिख दें। अब इस पे जबर जेर पेश लगाने की जरूरत नहीं है, लिखते वक्त इसको वैसे ही लिख सकते हैं।
ہاں زبر زیر پیش کی حاجت نہیں ہے. اچھا یہ سیاہی سے لکھیں گے انگلی سے لکھ دیں؟ انگلی سے لکھ دیں. الحمدللہ میں ابھی آتے آتے سید الشہداء پہ لکھ کر آیا ہوں. انشاءاللہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. کیا ہی بات ہے. اچھا آپ کا یہ معمول ہے کہ جہاں جاتے ہیں مزار شریف پر آپ الحمدللہ کوشش کرتا ہوں جب یہاں یاد. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور وہاں جا کر یہ اللہ تعالیٰ لکھنے کی بھی سعادتیں ہمیں عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. میں محمد حبیب اتاری مصطفیٰ آباد رائمنڈ سے بات کر رہا ہوں. تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے عید مبارک اور حاجی عبدالحبیب اتاری کو عید مبارک. خیر مبارک. سلسلہ مدنی سفر نامہ کے جو مدنی چینل پر جھلکیاں دکھا رہے تھے وہ دیکھ کے ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے ہم سب گھر والے صبح سے بیٹھے ہوئے تھے. دعوت اسلامی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور حاجی عبدالحبیب اتاری کا جو صبح سے سلسلے کرنے کی جو ترتیب ہے وہ ہمیں بہت اچھی لگی. اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. ایک اور مدنی گلدستہ ہے وہاں پر کچھ مدنی رسالے تقسیم کیے گئے تھے. آئیے کچھ اس کے مناظر کو دیکھتے ہیں. جی ہم اپنے آقا و مولا اپنے مرشد کامل کے دربار پر حاضر ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول. آمین آمین آمین. واقعی ہمیں دربار غوث الثقلین کا ادب کرنے کی سعادت عطا. واہ 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 سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات کی. غوث الثقلین. غوث الثقلین جو ہے نا جنات اور انسان کی جمع کو کہتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف انسانوں کے لیے فریاد رس ہیں بلکہ جنات بھی آپ کے مرید. جنات آپ کے ہاتھوں پر مسلمان بھی ہوئے مرید بھی ہوئے اور وہ بھی فیض پاتے ہیں. جب ایسا دربار ہو تو ہماری ادب کا عالم کیا ہونا چاہیے, کیفیات کیا ہونی چاہیے. اللہ ذوق و شوق کے ساتھ یہ حاضری نصیب فرمائے, مقبول حاضری عطا فرمائے. غوث پاک کے سچے مریدوں میں ہمیں شامل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. مدنی چل کے ناظرین ہم نے الحمدللہ عربی رسائل مکتبۃ المدینہ سے ہم کافی تعداد میں لے کر آئے ہیں, اردو رسائل لے کر آئے ہیں اور انگلش رسائل لے کر آئے ہیں. اور یہ ہماری عادت ہونی چاہیے دنیا میں جہاں بھی جائیں ہمارے ساتھ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہوں اور بالخصوص ایسی جگہ جائیں جہاں دنیا بھر سے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں. تو یہ نیکی کی دعوت دینے کا ایک بہت آسان اور بڑا اچھا ذریعہ ہے. اور ویسے بھی ہم نیاز تو کرتے ہیں نا, تو نیاز کھانے کھلانے ہی کا نام تو نہیں ہے, اور بھی بہت سارے نیک کام کے ذریعے نیاز کی جا سکتی ہے. تو ہمارے الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے نیاز کی نیت سے یہ رسائل الحمدللہ بڑی تعداد میں ہم لے کر آئے ہیں اور اللہ نے چاہا اس کو یہاں تقسیم کریں گے. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي. سعت ومشت لي نحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين المواد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں, مدنی قافلے کے شرکاء اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے راستہ بھر درود و سلام کی صدائیں ہوں. اپنی کیفیات بنائیں کہ ہم کس دربار میں جا رہے ہیں. جو غوث الثقلین ہیں, جو اولیاء کرام کے سردار ہیں. علماء کہتے ہیں کہ آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. آج ہم اس در پر ان کے عرس کی رات بڑی 11ویں شریف کو حاضر ہونے جا رہے ہیں. نہ جانے کس کو کیا عطا کر دیا جائے, کس کی کیسی جھولی بھر دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بغداد بولا مجھے بغداد بولا یا بغداد بولا مجھے بغداد بولا بغداد بولا مجھے بغداد بولا بغداد بلا کر
صدقے ہو میری مشکلیں آسان، حسنین کے صدقے ہو میری مشکلیں آسان، تو بلیات سے یا غوث بچاؤ بچاؤ، آفات تو بلیات سے یا غوث بچاؤ، چمکا دو ستارہ ستارہ میری تقدیر کا مرشد، مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ، نیا میری مجھ دھاک میں سرکار پسی ہے، نیا میری مجھ دھاک میں سرکار پسی ہے، امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ، یا غوث امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ، یا پیر میں سیاہ کے قلعہ تم میں پھنسا ہو، للہ گناہوں کی تباہی سے بچاؤ، اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہے مرشد، بدکار کہا جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ، بدکار کہا جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ، جہنم سے بہت خوف زدہ ہے، جہنم سے بہت خوف زدہ ہے، یا غوث سے دامان رحمت میں چھپاؤ چھپاؤ، یا غوث سے دامان رحمت میں چھپاؤ چھپاؤ، بغداد بلاؤ مجھے، بغداد بلاؤ بلاؤ، بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کلام پڑھنے سے پہلے لنگر رسائل کا مدنی گلدستہ آپ کو دکھایا گیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس ملک میں سفر کریں، جس شہر میں سفر کریں، گاڑی میں سفر کریں، پاکٹ سائز کے رسالے مکتبۃ المدینہ پر ہمیں مل جایا کرتے ہیں، یا بڑے سائز کے رسالے بھی آپ لے سکتے ہیں، ان کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں، اور یہ بہت ہی سستے 5 روپے 8 روپے تک کے ہوا کرتے ہیں۔ آپ ان کو اگر ایک رسالہ دے دیتے ہیں، ایک رسالے سے اگر کوئی ایک سنت سیکھ کر
اس پر ساری زندگی عمل کرتا رہے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک کی زبان کے لے جائیں. اس کی زبان کے تو ہم کیا اس میں مل عربی جائیں لے گے؟ گئے تھے. بالکل الحمدللہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ میری معلومات کے مطابق 35 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. اچھا. اور آپ مکتبۃ المدینہ پر جائیں. اب آپ عرب ملک میں جا رہے ہیں, کچھ عربی ساتھ لے جائیں. انگلش تو دنیا بھر میں عموماً کام آ جاتے ہیں. ہم عربی بھی لے گئے تھے, انگلش بھی لے گئے تھے. جی ماشاءاللہ. تو اپنے ساتھ ایسے رسالے لے جائیں جس ملک میں جا رہے ہیں. اب آپ بنگلہ دیش جا کر اردو رسالے بانٹیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو جہاں جا رہے ہیں اس زبان کے رسالے لے جائیں. تو جی مدنی چینل کے ناظرین بڑی پیاری بات کی رکن شورا نے, اس ملک کی زبان کے رسائل ساتھ لے کر جائیں. انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور مدنی گلدستہ اپنے سلسلے میں آئیے شامل کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کے دربار کے نظارے لوٹیے. ہماری آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت منظر ہے. امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگی. سلطان ولایت غوث پاک, یوم حکومت غوث پاک, خدابت غوث پاک, بانوز ہدایت غوث پاک, رب کی رحمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب کو 11ویں شریف مبارک ہو ماشاءاللہ. کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. مدنی چل کے ناظرین, ابھی ہم ایک شعر پڑھ رہے تھے بس میں. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. غوث پاک کا صدقہ, ان کی نیازیں پاکستان میں تو کھاتے رہتے ہیں. ابھی ہم جب بس سے اترے تو ایک اسلام بھائی ہمارے مدنی قافلے میں تھے, کہنے لگے لنگر خانہ تو ہم جس گیٹ سے جا رہے ہیں نا وہاں سے بہت دور ہے, پورا کراس کر کے جانا پڑے گا. لیکن آئے کہ سخی کے در پر ہیں, داخل ہوئے تو پہلے ہی لنگر کا انتظام ہو گیا ہے. دار اسلام میں تشریف رکھیں انشاءاللہ. غوث اعظم دستگیر, یا غوث اعظم دستگیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. تمام اسلام میں نیت کریں انشاءاللہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھاؤں گا. بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کیا ہے, اب سیدھے ہاتھ سے بھی کھائیں گے انشاءاللہ. سنت کے مطابق بیٹھ کر ہر ایک دو لقموں پر یا واجدو کہتے ہوئے کھاؤں گا. یا غوث اعظم دستگیر, یا غوث اعظم دستگیر. رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر, پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر. یا اللہ عز و جل, جنہوں نے ہمیں کھلایا انہیں دانے دانے کے عوض جنت کے اعلیٰ میوجات کھلا, اور جنہوں نے ہمیں پلایا انہیں قطرے قطرے کے عوض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے وہاں پہ لنگر کا اہتمام بھی دیکھا اور بڑی پیاری بات کی عبدالحبیب بھائی نے. ابھی سوچا ہی تھا لنگر دا کھانا تو دور تھا, لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لنگر جو ہے وہ وہیں پر عطا فرما دیا. مزید کچھ کالز ہیں, آئیے ان کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں. جی میں قاسم علی اتاری سیالکوٹ سے ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی اور تمام اسٹیج پر اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. عبدالحبیب بھائی, آپ سیالکوٹ تشریف لائے تھے, میں بھی اس وقت ادھر ہی تھا. مجھے آپ کی زیارت کا بہت شوق ہے, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ عز و جل آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. میرے لیے چل مدینہ کی دعا کیجیے گا. اللہ کریم آپ کو, آپ کے گھر والوں کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے, چل مدینہ بھی نصیب فرمائے. بہت شکریہ. آمین. جی نیکسٹ. میں ہند کے شہر سنڈیلا سے محمد ارشد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کی آمد اور بہت ہی پیارا سلسلہ حاضر ہے. عبدالحبیب بھائی کی کیا کہنے, جب بھی تشریف لاتے ہیں, جب بھی ان کا دیدار ہوتا ہے
تو مدینہ شریف کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ یہ مدینہ شریف کو اکثر ان کو آقا بلاتے ہیں۔ کاش کہ ہم سب کو بھی بار بار مدینہ کی حاضری مل جائے۔ عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت پیاری پیاری کرامات آپ نے دکھائی تھی، اسی طریقے سے اور بھی اگر کرامات اگر ظاہر ہوئی ہوں امیر اہل سنت کی مدینہ شریف میں، وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی زیارت کی ہو تو اس کا بھی تذکرہ فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی عبدالحمید بھائی، یہ تو امیر اہل سنت کی کرامتیں اور امیر اہل سنت کے فضائل تو ایسا لگتا ہے کہ روز ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں جو مدنی چینل دیکھ کر، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سن کر، مدنی ماحول میں آ کر، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس وقت بیٹھ کے بھی سلسلہ کر رہے ہیں، امیر اہل سنت نہیں، یہ انہی کی تو مہربانی ہے، یہ انہی کا تو یعنی ثواب جاریہ کا میٹر آپ سوچیں ان کا، کہ جو کچھ دنیا میں دعوت اسلامی میں اس وقت ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت سے ان کی نیکیاں، اس کا اجر، ان کی برکتیں امیر اہل سنت کو مل رہی ہیں، تو بعض چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں لیکن بعض چیزیں سمجھنے والی بھی ہوتی ہیں، کہ جس شخصیت کے نامہ اعمال میں ہر لمحے کروڑہ کروڑ نیکیاں پلس ہو رہی ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیسا بڑھ رہا ہے، دن بدن ان کا مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے، اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ جی جی میرا خیال دسمبر ہی تھا، ہم شاید جی جنوری تھا، ہم جنوری میں گئے تھے، اور بغداد معلّہ یہ بہت ٹھنڈے ملکوں میں بڑی گیارہویں تھی، بڑی گیارہویں، بالکل بڑی رات، یہ بڑی گیارہویں کے ہی مناظر ہیں، یہ بڑی گیارہویں کی رات میری زندگی کی ایک تمنا تھی کہ 12ویں شریف چلیں تہدی سے رحمت کی لفظ کرتا ہوں، اس میں بھی نیت اللہ کرے اخلاص نصیب ہو جائے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو شاید اس سے خوشی ہوگی کہ اس ایک سال میں جو پچھلا سال گزرا ہے سرکار کے کرم سے 12ویں شریف مدینہ منورہ میں منانے کی تمنا تھی، 11ویں شریف غوث پاک کے روزے بنانے کی تمنا تھی، اور 6ٹی شریف خواجہ صاحب کے دربار میں بنانے کی آرزو تھی، 25ویں شریف اعلیٰ حضرت کے مزار میں گزارنے کی تمنا تھی، تو اللہ نے اللہ کی رحمت سے ان بزرگوں کی عطاؤں سے یہ پوری تمنا ہو گئی ایک ہی سال میں اللہ کی رحمت سے۔ اور میں نے زندگی میں بہت سفر کیے ہیں عمران بھائی، میں سچ بتاتا ہوں، میری زندگی کا یہ جو 11ویں شریف کا وقت، اور وہ بھی جو غوث پاک کے روزے کی بڑی 11ویں کو جو غوث پاک کے روزے کی حاضری تھی نا، انبلیویبل، میں اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، کیا روحانیت، اور مطلب لٹرلی فیل ہو رہا تھا کہ ہم کہیں آ گئے ہیں اور پیران پیر کا دربار ہے، اور انبلیویبل، اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آج یہاں بیٹھ کر ان کا نام لیا جائے، منقبت پڑھی جائے تو کیسا سرور اور لطف حاصل ہوتا ہے، وہاں کیا حال ہوگا، سبحان اللہ۔ کوئی میرے دل سے پوچھے گے عطائے دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب کہیں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ جی مزید کالز کو ہم اپنے ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں پاکستان والوں کو محسوس نہ ہو، الحمدللہ اسی سال جو ہے وہ داتا حضور کے عرس پر بھی حاضری کا موقع مل گیا، اتفاق ہو گیا تھا، الحمدللہ اسی دن چلے گئے تھے، ایک ہی سال میں بڑے کرم ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ پر کرم کی برسات فرمائے۔ جی مزید نیکسٹ کال۔ ماشاءاللہ عید کے سلسلے میں حاجی عبدالحبیب اور تمام مدنی چینل کے جتنے بھی اسلامی بیٹھے ہیں تمام کو عید مبارک۔ میرا ایک سوال ہے، لیکن سوال سے پہلے ایک عرض ہے، عرض یہ کہ رکن شورا ابو زیاد حاجی عماد عطاری المدنی سلمہ الباری کی براہ راست کسی سلسلے میں ان کا دیدار نہیں ہوا، اگر عید کے سلسلوں میں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ آخر میں سوال ہے کہ تصوف کی حقیقت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ عماد بھائی کے حوالے سے میں جواب دے دیتا ہوں، تصوف کے لیے آپ صوفی صاحب جواب دے دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ میں جب آ رہا تھا میں نے الحمدللہ عماد بھائی کو خود دعوت پیش کی تھی، عرض کیا تھا کہ میرے سلسلے میں ضرور آئیے گا، اراکین شورا آ رہے ہیں، اور اتفاق یہ ہوا کہ جب میں لفٹ میں مدنی چینل میں آ رہا تھا تو عماد بھائی اسی لفٹ میں داخل ہوئے، تو میں نے کہا حضور ساتھ ہی چلیں اسٹوڈیو میں، تو انہوں نے کہا ہاں آپ کی دعوت بھی ملی تھی، ہم عید بھی لفٹ کے اندر ہی ملے،
اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں جا رہا ہوں، تو اماد بھائی کو بالکل بلایا تھا، اور امید ہے اگر اللہ کرے وہ اس وقت دیکھ رہے ہوں تو کل تشریف لائیں۔ بہت پیارے رکن شورا ہیں، عالم دین ہیں، تخصص فی الفقہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور مدنی مذاکروں کیوں سمجھیے کہ بہت بڑی ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ امیر اہل سنت کے جتنے سلسلے ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے یہ روح رواں بھی ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامتی دے، برکت عطا فرمائے۔ تصوف کی حقیقت عمران بھائی، تصوف تو میں آپ سے پوچھوں گا، میں ایک کتاب کا ریفرنس دے دیتا ہوں اپنے ناظرین کو، قوت القلوب، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کو پڑھیں تو تصوف کے بارے میں کافی معلومات آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ کچھ مدنی پھول حضرت آپ بھی صوفی تو آپ بھی، استغفر اللہ، اللہ کرے کہ بن جائیں۔ احیاء العلوم یہ آسان بھی ہے، اور امام غزالی کے بارے میں امیر اہل سنت نے کئی بار اپنے مدنی مذاکروں میں کچھ اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں نے ان سے بڑا فیض حاصل کیا ہے۔ سچی بات یہ کہ امیر اہل سنت کی زبان سے اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ جس شخصیت کا نام بہت زیادہ سنا وہ امام غزالی ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا بہت فیض ملا ہے، تو امام غزالی کو پڑھنا شروع کر دیں تو تصوف کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ احیاء العلوم جو کتاب ہے امام غزالی کی 4 جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن اگر 4 جلدیں پڑھنے پر ہمت نہ بن رہی ہو تو احیاء العلوم کا خلاصہ بھی آتا ہے لباب الاحیاء کے نام سے، وہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گا، وہ مختصر سا ہے، اس کو پڑھ لیں تو بہت سارا علم اس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جی نیکسٹ کال آپ کی پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے نام آ گئے ہیں جو ہم نے ذہنی آزمائش کے لیے کہے تھے، تھوڑی دیر میں وہ بھی ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ حضور فہیم رضا اطاری ڈسٹرکٹ سوابی خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں، حبیب بھائی کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک، اور ماشاءاللہ عز و جل ہم نے مدنی سفرنامہ دیکھا، اللہ عز و جل مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ نیکسٹ مدنی سفرنامہ دیکھ رہا ہوں محمد عباس اطاری مدنی عوام سے، وہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ، تمام مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین اور مدنی عملے کا۔ جی مزید جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو بھی ہم نے شامل کیا۔ عبدالحبیب بھائی یہ کچھ نام آ گئے ہیں، ان کی قرآن اندازی آپ فرما لیں تو اس کے بعد پھر وہ آپ کے والد صاحب والا واقعہ بھی آپ سے پوچھنا ہے جو ہم نے عرض کیا تھا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال یہ کیا گیا تھا مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کلیم اللہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نام کچھ پڑھ دیتا ہوں، قبلہ رکن شورا 12 پرچیاں نکالیں گے اور 12 جو ہے وہ ناظرین کو تحائف انشاءاللہ پیش کریں گے، اور تحائف بڑے ہی بابرکت تبرکات ہوا کرتے ہیں۔ بالخصوص اس مرتبہ عبدالحبیب بھائی ہم نے جو تبرکات بھیجنے ہیں تو خانہ کعبہ کے بڑے پیس انشاءاللہ عز و جل، غلاف خانہ کعبہ کے بڑے پیس انشاءاللہ سب کو بڑے نہیں بھیجیں گے، ہم 12 میں سے 11 کو تو انشاءاللہ جو دھاگے ہیں وہ بھیجیں گے، لیکن ایک یوسف آپ اگر دکھا دیں کہ ہم انشاءاللہ جو بڑا پیس ایک بھیجیں گے، ان 12 میں سے کسی ایک کو ہم انشاءاللہ بڑا پیس دیں گے، اور وہ ان کا نام یہ ہے، ان کو میں نے الگ کر دیا، ان کا نام آخر میں پکاریں گے۔ ٹھیک ہے، ان کو اگر کل ہی دکھا دیں، دکھا دیں اچھا ٹھیک ہے، موجود نہیں تو کل دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ، اور تینوں دن ایک بڑا پیس بھیجیں گے، اور 11 انشاءاللہ مختصر، وہ بھی مختصر نہیں ہے، وہ بھی بڑی چیز ہے لیکن برکت والے۔ آپ پہلے نام پڑھیں گے؟ نہیں، اس میں بھی انشاءاللہ یہ 12 نام مزید اضافہ ہوگا، جو پچھلی دفعہ ذہنی آزمائش میں گئے ہیں اس سے زیادہ ہی ہوں گے انشاءاللہ، زیادہ ہی ہوں گے ماشاءاللہ۔ جی یہ 12 نام جو ہے وہ نکال لیے گئے ہیں، 41 میں سے 12 ناموں کو سلیکٹ کیا۔ فائق عارف والا، جمیل عباسی فقیرہ گوٹھ باب المدینہ کراچی، بنت علی اتاریہ وہاڑی، رضوان اتاری نارووال، وقاص اتاری مرکز الاولیاء لاہور، احمد نعیم سخر، قربان علی خاص خیلی شہداد پور، رحیم بخش اتاری ساکرو، عارف خان پور، زمان خان شہر نوری سمندری، بنت عبداللطیف چشتیاں۔ یہ 11 تو انشاءاللہ تبرکات بھیجے جائیں گے۔ بڑا غلاف کعبہ کا پیس بھیجا جائے گا، بلوچستان جائے گا یہ، محمد وارث اتاری خزدار۔ چلیں اگر کیا بات ہے، آپ نے اس میں عجیب چیز دیکھی آج جی کہ آج اسلامی بہنیں لگتا ہے گھروں میں کام میں مصروف ہیں۔ ہاں نہیں، اسلامی بھائیوں کی نام ہی زیادہ ہے، اچھی بات ہے، اسلامی بھائی بھی ہیں۔ بھائی آپ سے سوال یہ کرنا ہے جی کہ ماشاءاللہ آپ کا سفر رہتا ہے ملک بملک اور شہر بشہر، بہت مدنی سفر آپ کے رہا کرتے ہیں، تو کیا آج بھی آپ اپنے والد صاحب سے اجازت لے کر سفر کرتے ہیں؟ اور اگر منع کر دے کسی سفر سے تو کیا ضد کرتے ہیں یا مان لیتے ہیں؟ یقیناً والدین کی فرما برداری ہی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور الحمدللہ میرے والدین مجھے نارملی کسی سفر سے منع نہیں کرتے، بلکہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے مجھے دعوت اسلامی کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور وہ خوشی ہوتے ہیں جب میں سفر پر جاتا ہوں، اور الحمدللہ دعاؤں سے ہی نوازتے ہیں۔
البتہ ایک بار ایسا ضرور ہوا، ایک بار نہیں بلکہ پچھلے 2-3 سالوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ میں بغداد معلّہ جانے کی اجازت طلب کرتا تھا، وہی جو میں ان کی اجازت نہیں منع فرما دیتے تھے، حالات چونکہ اس ملک میں کافی پیچیدہ چل رہے تھے۔ پچھلے سال البتہ ہمارے عبدالجبار بھائی نے اور اسلامی بھائی نے بڑی کوشش کی، میرے ویزا بھی لگ گئے، میری ٹکٹ بھی بک ہو گئی اور بالکل تیاری تھی، لیکن آخری وقت تک کوشش کی، مجھے اجازت نہیں دی تو پھر میں الحمدللہ نہیں گیا اس۔ عبدالجبار بھائی اجازت بھی لینے گئے تھے آپ عبدالحبیب بھائی کے والد صاحب سے، مائک پہ بولیں گے آپ۔ عمران بھائی ایسا ہوتا عبدالحبیب بھائی کا ویزا بھی لگ گیا تھا، ہمارا جو قافلہ تھا وہ بالکل ترکیب تھی۔ اچھا، ایک دن عبدالحبیب بھائی کی کال تشریف لائی کہ عبدالجبار بھائی آپ اور ایک ہمارے ساتھی حاجی اسلم بولا آپ لوگ کوشش کر کے ابو سے اجازت لے کر آئے۔ اللہ اللہ، ہم نے جیسے تیسے کر کے حاجی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ عبدالجبار بھائی کی اچھی سلام دعا میرے ابو سے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو جس وقت اب ان کے گھر پر پہنچے تو حاجی یعقوب صاحب نے الحمدللہ خیر خواہی کی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی بڑے مسکراتے ہوئے کہنے لگے مجھے پتا ہے تم لوگ کیوں آئے ہو، عبدالجبار اگر عبدالحبیب کی اجازت کے سفر کی اجازت کے لیے آئے ہو تو الٹے پیروں سے چلے جاؤ۔ اچھا، تو ان کا جلال دیکھا، پھر میرے ساتھ جو اسلم بھائی تھے ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ خاموشی سے۔ اچھا عبدالحبیب بھائی آپ نہیں گئے تھے، آپ کے والد صاحب نے اس سفر سے منع کر دیا؟ جی جی، تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ دیکھیں فائدہ تو ان کی دل جوئی کا ہوا، ثواب ملا، ماں باپ کی اطاعت کی الحمدللہ برکتیں ملی، اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جس فلائٹ میں یہ والا قافلہ گیا، اسی قافلے میں نا، اسی قافلے کی جب لینڈنگ ہو رہی تھی بغداد میں ہوئی تھی، بغداد میں لینڈنگ پر اس جہاز پر فائرنگ ہوئی، اللہ اللہ، اور یہ جہاز والے جی پورے بغداد کی فلائٹس ڈسٹرب ہو گئیں، بغداد کا ایئرپورٹ بند ہو گیا، جو لوگ وہاں تھے بہت تکلیف میں آئے، بڑی مشکل سے پھر آگے پیچھے کر کے آئے۔ تو دیکھیں اول تو میرا وہ جانا مجھ پر فرض واجب تھا نہیں، میں ایک نیکی کے کام کے لیے مدنی چینل کی ریکارڈنگ اور بزرگوں کی حاضری دینے جا رہا تھا، اور ماں باپ کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے، اور نفلی کام سے ہی وہ مجھے منع کر رہے تھے، میرے لیے کر رہے تھے، یعنی اس پہ بھی محبت ہے۔ میرے والد نے مجھے یہ بھی تو ساتھ کہا نا کہ اور دنیا میں جانے چلے جاؤ، میں سال میں اللہ کی رحمت سے کئی بار جاتا ہوں، تو پورے سال کہیں منع نہیں کیا، تو جب انہوں نے منع کیا تو الحمدللہ میں رک گیا، اور اس کا بینیفٹ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ہمیں ہمیشہ ہر معاملے میں چاہے ہماری عمر کتنی بھی ہو جائے، ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، اور وہ ہمارا بھلے کے لیے سوچتے ہیں الحمدللہ، ان کی دعائیں لے کے جائیں گے تو اور راہیں کھل جاتی ہیں۔ بس اوقات میں ہوتا ہے کہ والدین کوئی بات کہتے ہیں تو ہمیں وہ ناگوار گزر رہی ہوتی ہے، ہمیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن حقیقت میں ہمیں ان کی بات کو ہی ماننا چاہیے۔ ہمارا اصل اور حقیقی فائدہ والدین کی فرما برداری کے اندر ہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ والدین ہی تیری جنت ہیں اور والدین ہی تیری دوزخ ہے، لہٰذا ہمیں اختیار کرنا ہے جنت کو یا دوزخ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ اپنا حنیف بھائی آپ بھی اپنا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ سفر میں تھے، عبدالقادر بھائی آپ بھی تھے، کیا تاثرات ہیں آپ کے اس سفر کے بارے میں؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا سفر، اور جس مزار پہ حاضری ہوتی وہاں حاجی صاحب ہمیں پہلے ان صاحب مزار کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں مدنی پھول ارشاد فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں ہمارا حاضری کا مطلب ذوق شوق اور مطلب رکت اور جو بھی ہے تو وہ بہت مزہ آتا تھا، ہر مزار پہ یہ ہوتا تھا، تقریباً ہر مزار پہ یہ ہوتا تھا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، مدنی کام بھی کچھ ہوا کرتے تھے اور وہ بھی آپ نے سیکھے ہوں گے، جذبہ بھی ملا ہوگا کہ ہم نے اپنے علاقے میں جا کر، اپنے شہر میں جا کر اب خود بھی مدنی کام کرنے ہیں۔ عبدالقادر بھائی؟ الحمدللہ وہاں پہ بھی مدنی کام ہوتے تھے، درس وغیرہ ہوتا تھا، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ میری خوش قسمتی کہ میں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ اس سفر میں کیا، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم دربار شریف کے اندر بیٹھ کر 11ویں شب کو وہاں پہ عبدالحبیب بھائی کے ہاتھ پر امیر اہل سنت سے بیعت بھی ہوئے، اور وہاں پہ جلوس غوثیہ بھی ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ہم نے ختم غوثیہ بھی پڑھا۔ ختم قادریہ جو ہے وہ غوث پاک کے روزے میں، مجھے ختم قادریہ کا ہم نے مدنی گلدستہ بھی کل انشاءاللہ دکھائیں گے نا، کل دکھائیں گے۔ مجھے پتہ ہے ایک اور بڑی بہت خوشی، دلی خوشی جو ہوئی نا، بہت پڑھا ہے نا غوث پاک کو، تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور بیانات بھی بہت کیے۔ قصیدہ غوثیہ بھی ہمارے پاس تیار ہے، مدنی گلدستہ جو مزار پہ پڑھا گیا۔ غوث پاک کی وہ مسجد جس میں غوث پاک بیان فرماتے تھے، اللہ اللہ، الحمدللہ 11 ربیع الثانی کو
امیر اہل سنت کے اس غلام کو الحمدللہ غوث پاک کی اس مسجد میں بیان کرنے کی سعادت. سبحان اللہ. مجھے اتنا وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ غوث پاک بیان سے پہلے جو ہے وہ ان کے منہ میں لعاب ڈالا گیا، نبی پاک نے بھی، مولا علی نے بھی، اور پھر ان کی آواز لاکھوں لوگوں تک یکساں پہنچتی تھی اور اللہ نے وہ سعادت دی. اور الحمدللہ سیرت غوث پاک پر ہی وہ بیان تھا، غوث پاک کی کرامات ہی بیان کی. الحمدللہ جب 3 دن چلے گا سلسلہ تو اس میں انشاءاللہ دکھائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی سفر نامہ عید کے تینوں دن آپ نے دیکھنا ہے. 4:15 بجے انشاءاللہ یہ ہوا کرے گا، لیکن عبدالحبیب بھائی روزانہ 2 بجے سے انشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن میں مدنی چینل پر جلوہ فرما ہوا کریں گے. ذہنی آزمائش بھی ہوا کرے گا، اور اسی طرح اپنے جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں، آج تو صرف ان کا تعارف پیش کیا گیا ہے، کل ان کے کچھ مقابلے بھی ہوں گے، کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گے، کچھ مدنی کام بھی ہوں گے، وہ بھی آپ کو دکھانے ہیں. تو کل 2 بجے سے دوبارہ آپ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ مدنی چینل پر رہیں. بالخصوص رات میں جو عشاء کے بعد نگران شورا کے ساتھ مدنی سلسلہ ہے عبدالحبیب بھائی کا، اس میں بھی آپ رہیے گا. مفتی قاسم صاحب بھی اس کے اندر ہوں گے. وہ کل ہیں، وہ بہت انوکھا سلسلہ ہے جو کل رات عشاء کے بعد 9:45 بجے ہوگا، جس میں میں، مفتی قاسم صاحب اور نگران شورا ہیں. اور اس سلسلے کا نام ہی ذاتی تجربات ہے. وہ ہم اپنی زندگی کے کچھ پرسنل ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. تمام ناظرین کا شکریہ کہ جنہوں نے کالز کی، جنہوں نے SMS کیے، جنہوں نے ہم سے بات کی اور ہمارے سلسلے کو وقت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ ماہ